إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال وكلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ساهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين لقد كان لسبإ في مسكنهم آية بلا شبہ تمہارے لیے اہل سبا کی رہائش گاہوں میں سامان عبرت ہے جنتان عن یمین و شمال ان کی مرکزی شاہراہ پر دائیں بائیں باغات تھے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ ان کی طرف جو نبی بھیجا گیا اس نے ان سے کہا کہ یہ اللہ کی عنایت ہے اللہ کی عطا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو بلدۃ طیبۃ ورب غفور وہ شہر معارف جو اس کا دارالحکومت تھا وہ نہایت عمدہ تھا اور رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے سابقہ آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا ہے کہ رب الجلال نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو
بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، اور انہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر ادا کیا اور رب کی عبادت میں اضافہ کیا، مکمل طور پر اللہ کی طرف انہوں نے توجہ کی۔ اب اس کے بعد تصویر کا دوسرا رخ، یعنی ایک وہ لوگ جنہیں انعام و اکرام ملتا ہے اور وہ صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو نعمتیں ملتی ہیں اور اللہ کی وہ ناشکری کرتے ہیں، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کا انجام کیسا ہے، اور جو اللہ کی ناقدری ناشکری کرتے ہیں ان کا انجام کیسا ہے۔ یہ قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے کہ جہاں ایک طرح کا تذکرہ ہوتا ہے تو فوراً بعد دوسرے طرح کا بھی تذکرہ کر دیا جاتا ہے، تاکہ سمجھنے والے کے لیے آسانی پیدا ہو اور وہ آسانی سے سمجھ کر یہ فیصلہ کر سکے کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ جو آج سبا کا اہل سبا کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، یہ ان کی ناقدری اور ناشکری کی سزا کا تذکرہ ہے۔ اس کے اندر یہ سبا جو ہے یہ ایک ان کا جد امجد تھا جس کا نام سبا تھا، اور اس کی یہ اولاد تھی۔ آگے چل کر یہ 20 قبائل میں تقسیم ہو گئے۔ ابھی کتاب و سنت میں تو اس کا صحیح جو ہے وہ علم نہیں بتایا گیا کہ یہ کب گزرے ہیں، یہ بستی والوں پر کب اللہ کا عذاب آیا اور کون سا ان کی طرف نبی آیا۔ یہ کتاب و سنت میں تو اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ البتہ اردو قرآن کے مصنف نے یہ تذکرہ کیا ہے یہ جو سبا قوم تھی، ان کی یہ جو تباہی ہے یہ 800 سال قبل از مسیح ہے۔ قرآن کے یہ اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قوم تھی نا، یہ بنی اسرائیل والے نہیں تھے کم از کم، کیونکہ اگر یہ بنی اسرائیل والے ہوتے تو جہاں جہاں بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی نعمتوں کی ناقدری کا ذکر کیا ہے تو وہاں یہ بھی ہو جانا چاہیے تھا، مگر یہ اللہ نے کہیں نہیں کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اور قوم تھی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ کوئی اور قوم تھی، یہ بنی اسرائیل کے لوگ نہیں تھے۔ تو یہ اس زمانے میں، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کم از کم اتنا ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت بعد کا یہ واقعہ ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں جو وہاں کی ملکہ تھی وہ مسلمان ہو چکی تھی، تو ظاہر ہے مسلمانوں پر تو اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ تو یہ ایک بہت بعد کا واقعہ ہے ان کے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اصلاح کے لیے کوئی نبی بھیجا، اور نبی نے ان کو اللہ رب العزت کے راستے پہ چلنے کی تعلیم دی۔ تو یہ جو تھے اپنے سبا کے لوگ، ان کا دارالحکومت معرب تھا، جسے آج کل یمن کہا جاتا ہے نا، یہ وہی علاقہ ہے جو سبا کا تھا۔ یہ صنعاء اور سبا اور معرب یہ یمن کے بڑے بڑے شہر ہیں۔ یہ لوگ جو تھے یہ تجارت کیا کرتے تھے۔ یمن اور شام کے درمیان ایک شاہراہ تھی، وہ شاہراہ آج بھی ہے۔ اس شاہراہ پر انہوں نے اتنی ترقی کی تھی اس دور میں کہ اس شاہراہ کے اوپر جگہ جگہ پر بستیاں قائم تھیں۔ یعنی آپ اس کی مثال یہ سمجھ لیں جیسے ہمارا یہ شیخوپور والا روڈ ہے، شیخوپور والے روڈ پہ اب جاتے ہیں تو جگہ جگہ پہ ہمیں جو ہے وہ بستیاں نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح کی اس پہ بستیاں تھیں، لیکن
اس میں ایک مزید بات یہ تھی کہ وہ جو مین شاہراہ جو تھی، جو سڑک تھی، اس کے دونوں اطراف باغات بھی تھے، تو لازمی بات ہے کہ پانی کا بھی معقول بندوبست ہوگا، اس کا تذکرہ بھی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا جو نبی تھا اس نے کہا کہ کلوا من رزق ربکم، بھئی یہ رب نے تم پر احسان فرمایا ہے، یہ جو تمہیں اللہ نے پھلوں کا رزق دیا ہے اسے کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبہ، یہ طیبہ جو ہے نا یہ پاکیزگی کا معنی بھی دیتا ہے اور عمدگی کا معنی بھی دیتا ہے، اور یہاں مراد یہ عمدہ ہے کہ وہ شہر ایک ترقی یافتہ تھا، رہنے کے اعتبار سے نہایت لوگوں کے موافق تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بلدۃ طیبہ کہا، اور فرمایا وَرَبٌّ غَفُورٌ، بھئی جو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ مان لو، اگر اس میں کوئی خطا، غلطی، بتقاضا بشریت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ فَأَعْرَضَ، انہوں نے نا اعراض کیا، وہ پھیر لیا، اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری کی نہ شکری کی، اللہ کے نبی کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو انہوں نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے ایک یہ جو معارف شہر ہے نا، یہاں انہوں نے ڈیم تیار کیا تھا اس زمانے میں یہاں ایک ڈیم انہوں نے تیار کیا تھا، جس طرح آپ کا یہ تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم ہے نا، اس طرح کا انہوں نے ایک ڈیم تیار کیا تھا کہ وہاں پہاڑ تھے اور پہاڑوں کے درمیان میں ایک وادی تھی، اور انہوں نے اس کے اندر جو وادی تھی نا، وہاں جب بارشیں پڑتی تھی تو سیلاب آ جاتا تھا، اور جب اگر بارشیں نہیں پڑتی تھی تو قحط سالی ہو جاتی تھی، تو انہوں نے یہ تدبیر سوچی کہ ایسا کیا جائے کہ یہاں نا ایک ڈیم بنا دیا جائے۔ انہوں نے بعض نے اسے عریم کا نام دیا ہے اور بعض نے اسے معارف کہا ہے۔ عریم اصل میں کہتے ہیں پتھروں کو جوڑ جوڑ کر بنانا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس ڈیم کا نام عریم تھا، اور کچھ لوگ اس کو معارف بھی کہتے ہوں گے۔ اور وہاں سے پھر انہوں نے باقاعدہ ایک نہری نظام کا ایک مربوط انتظام کیا ہوا تھا، اسے نہریں نکلتی تھی جو پورے یمن کو سیراب کرتی تھی، اور جگہ جگہ پر باغات تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے پھر اس نبی کی دعوت کو جھٹلا لیا، پھر ہم نے ایک سیلاب بھیجا، اتنی زیادہ بارشیں ہوئی کہ وہ جو ڈیم تھا نا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، وہ جو دو طرح کے باغات تھے نا، ظاہر ہے کہ جب سیلاب آتا ہے نا تو پھر وہ اپنے ساتھ بنجر علاقوں کے جو جڑی بوٹیوں کے بیج ہوتے ہیں وہ لے کر آتا ہے، اور زرخیز زمین کو کاٹ کر آگے بھیج دیتا ہے، اور پیچھے سے جو بنجر زمین اور اس کے بیج ہوتے ہیں وہ لا کر ادھر پھینک دیتا ہے۔ ایسے ہی آپ کو شاید یاد ہوگا جو زیادہ عمر کے ہیں، میرا خیال ہے یہ 58-57 میں بھی ایک سیلاب آیا تھا، کیوں نہیں آیا تھا نا؟ تو بڑے لوگ بتاتے ہیں، بزرگ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو 58-57 کا سیلاب آیا تھا نا، تو یہ جو جنگلی کیکر نہیں ہے، یہ جنگلی کیکر کے بیج اس وقت یہاں آئے تھے، ورنہ پہلے جو تھا نا یہاں ان علاقوں کے اندر جہاں آپ رہ رہے ہیں یہ شیشم اور دیسی کیکر دیسی ببول ہوا کرتی تھی، لیکن جب وہ سیلاب آیا تو وہ اپنے ساتھ پہاڑی کیکر جسے آپ کہتے ہیں یہ جنگلی کیکر کے بیج بھی لے آیا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو شیشم ہے اور یہ جو دیسی کی ببول کا درخت ہے اس کو پانی چاہیے، لیکن یہ جو جنگلی کیکر ہے اس کو کوئی پانی وانی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اس علاقے کا بیج ہے جو جہاں پانی کے بغیر بھی یہ پلتا ہے۔
تو اسی طرح رب ذوالجلال نے جب وہ بند ان کا توڑ دیا ان کی نہ قدری اور نہ شکری کی وجہ سے، تو وہ بند اپنے ساتھ جو ہے نا وہ بنجر بے آباد علاقوں کی مٹی اور بیج لے کر آیا، اور پھر وہاں جو کھجور انگور اور یہ اس قسم کے جو سیب وغیرہ کے جو باغات تھے اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کی جگہ پر یہ جسے اردو میں پیلو کہتے ہیں اور آپ اسے ون کہتے ہیں، ون کے درختوں کے بیچ، یہ آپ کی اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جسے جاؤ کہتے ہیں، جاؤ، یہ جاؤ کے درخت، پھر یہ بیر، یہ جنگلی بیر، پھر رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وہ ان باغات کی جگہ کھجور انگور اور سیبوں کی جگہ پھر فرمایا یہ آگے جنتین ذواتئی اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل، پھر اس میں جناب وہ آگے کہ جن پھل ان کو بھی لگتے تھے، اب پیلو یہ جو ون کا درخت ہے اس کو بھی چھوٹی چھوٹی پیلو لگتی ہے، لیکن لوگ کھاتے ہیں، لیکن اس کا ذائقہ وہ نہیں ہے جو انگور کا ذائقہ ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ان کے ذائقے جو تھے نا وہ بد مزہ تھے، وہ پہلے جیسے پھلوں کے اس میں ذائقے نہیں تھے، اور وشیء من سدر قلیل، اور تھوڑی تھوڑی جنگلی بیریاں بھی اس کے ساتھ ہے۔ جنگلی بیری اگر آپ نے کبھی اس کا بیر دیکھا ہوگا تو اس کے اندر گٹلی موٹی ہوتی ہے اور بیر گودے کا چھلکا بڑا باریک سا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس قوم نے انگور کھائے ہوں اور اس کو جنگلی بیر کھلا دیا جائے اس کو کیا مزہ آئے گا۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں پھر اس کی جگہ پر ہم نے یہ کر دیا۔ اچھا جب یہ سیلاب آیا نا پھر لوگ نقل مکان، ایسی تباہی آئی، اللہ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ سزا ہم نے ان کو اس لیے دی کہ انہوں نے انبیاء کی دعوت کا انکار کیا، یہ ہم نے اس لیے ان کو سزا دی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور جو اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری اور نہ شکری کرتے ہیں ہم ان کو اسی طرح کی سزا دیتے ہیں۔ اور پھر یہ جو یمن کے لوگ جو تھے نا، پھر یہ یمن چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ یہ جو مدینہ میں اوس اور خزرج قبائل تھے نا، یہ بھی اصل میں یہ سبا اور مارب کے رہنے والے تھے۔ یہ لوگ پھر وہاں سے اٹھ کر، اور یہی وجہ ہے کہ یمن کے اندر بھی یہ کھجوروں کے باغات لگاتے تھے، تو جب مدینے میں آئے تو یہاں آ کر پھر انہوں نے کھجوروں کے باغات لگائے۔ اوس، خزرج، بنو اسد، غسانی، بنو لخم اور بنو خزاع، یہ جو حجاز کے مشہور قبائل ہیں نا، یہ سارے کے سارے اس وقت وہاں سے منتقل ہو، کوئی کسی علاقے میں نکل گیا، کوئی کہاں نکل گیا، کوئی کہاں نکل گیا۔ اور یہ جو آج پاکستان کی حالت بھی یہی ہے کہ یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگ بڑی تعداد میں نقل مکانی یہاں سے کرتے، نقل مکانی کر کے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک سزا ہے کہ جس ملک میں آپ کے آباء و اجداد رہتے ہوں اور آپ اس کو چھوڑ کر جانے پر تیار ہو جائیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سزا ہے۔ اور یہ سزا اس وقت مسلمان ممالک میں زیادہ لوگوں کو مل رہی ہے، کیونکہ نقل مکانی دیکھو، شام سے کتنی نقل مکانی ہوئی، افغانستان سے کتنی نقل مکانی ہوئی کہ وہ پاکستان میں آئے، کوئی کدھر چلا گیا، پھر شام سے نقل مکانی ہوئی، پھر لیبیا سے ہوئی، پھر عراق سے ہوئی۔ لیکن یورپ میں آج کل یہی مسئلہ نیوزی لینڈ کے اندر بھی ہے، وہاں سے بھی نقل مکانی، جب سے نیوزی لینڈ میں وہی معاملات جو آپ کے پاکستان میں ہوتے تھے کہ مسجدوں میں بم دھماکے ہو رہے تھے، وہاں بھی جب بم دھماکے ہونے لگے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی یہی سزا دی کہ ان کی معیشت بھی تنگ کر دی۔ اب وہاں کے لوگ بھی جو ہے نا، وہ پورے یورپ میں واحد ملک ہے جو بڑا ترقی یافتہ تھا، اور آج وہاں کے لوگ وہاں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ فرماتے کہ یہ کس کی سزا ہم دیتے ہیں؟ یہ اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری اور نہ شکری کی سزا دیتے ہیں۔
یقین جانیے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، یہ جو جغرافیائی ماہر جغرافیہ جو لوگ ہیں نا، انہوں نے جو ایک کامیاب ملک کا نقشہ کھینچا ہے نا، وہ سارے کے سارے کامیاب اسباب پاکستان میں موجود ہیں۔ وہ کیا ہے کہ وسیع تر میدانی علاقہ زرخیز ہو، آپ کے پاس وسیع تر میدانی علاقہ زرخیز ہے، اب افرادی قوت کثرت سے ہو، آپ کے پاس افرادی قوت بھی کثرت سے ہے، لوگوں کا ٹیلنٹ ہو، ذہین اور فتین قسم کے لوگ ہوں، وہ بھی آپ کے ملک میں ذہین اور فتین قسم کے لوگ بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ گرم سمندر پر گودیاں ہوں، آپ کے پاس 2 گودیاں اس وقت بین الاقوامی معیار کی ہیں، ایک کراچی کی اور ایک گواڈر کی۔ یعنی یہ ظاہری وسائل جتنے بھی ہیں ان کے اعتبار سے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ترقی یافتہ ہونے کی بجائے ترقی پذیر سے بھی نیچے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے یہ ملک بنایا تھا اس وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ اگر تو ہمیں ایک ٹکڑا زمین کا عطا کر دے گا، ہم اس ٹکڑا زمین میں تیرے نظام کو نافذ کر دیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہوا کیا کہ 1947 میں پاکستان بنتا ہے اور 1948 میں اسٹیٹ بینک بنا کر پاکستان کی معیشت کی بنیاد سود پہ رکھ دی گئی۔ یعنی ایک سال میں بھی ایک سال کے اندر ہی ہم وہ وعدہ بھول گئے جو ہم اللہ سے کر کے آئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس سارے وہ وسائل موجود ہیں جن وسائل کی روشنی میں ہم دنیا کے ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتے تھے، لیکن ہمارا کشکول کا سائز دن بدن بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے پیالے کی شکل میں تھا، پھر اور بڑا، پھر اور بڑا۔ آپ کو شاید یہ یاد ہو کہ نہ ہو کہ بین الاقوامی میڈیا آپ کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کا کشکول جو ہے ہر 2-4 سال کے بعد وہ میڈیا پر پہلے سے بڑا دکھاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ جو قومیں ہماری نعمتوں کی نہ قدری اور نہ شکری کرتے ہیں نا، پھر ہم ان کو یہی سزا دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى سَاحِرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کے درمیان، یمن کے درمیان اور وہ شہر جو مقدس ہے یعنی بیت المقدس، ان کے درمیان ایک مرکزی جو شاہراہ تھی، فرمایا اس شاہراہ پر جگہ جگہ پر آبادیاں تھیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وَقَدَّرْنَا فِي السَّيْرِ، ہم نے اس کی منزلیں خود مقرر کی تھی۔ یعنی اللہ رب العزت کا ایسا انعام تھا کہ باقی صحرائی علاقے جو ہوتے ہیں نا، وہاں بھی انہوں نے منزلیں مقرر کی ہوتی ہے، لیکن وہ منزل سینکڑوں میلوں کے بعد آتی ہے۔ جہاں کہیں پانی کا چشمہ ہوا وہاں انہوں نے منزل مقرر کر دی، لیکن یہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ پانی کا انتظام موجود تھا۔ ایک بستی ختم ہوتے ہی دوسری بستی شروع ہو جاتی تھی، تو سارا سفر ایسے خوشگوار گزرتا تھا جیسے موٹر وے پر جب آپ چڑھ جاتے ہیں اور کچھ نہیں تو کم از کم تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد آپ کو ہوٹل تو نظر آتے ہیں نا۔ تو وہاں بھی ایسا سسٹم تھا کہ جگہ جگہ پر کھانے پینے کا جو ہے بندوبست تھا۔ فرمایا سیروا فیہا لیالیا وایاما آمنین۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو میرا تم پر کتنا احسان ہے کہ تم بھلے اس علاقے میں رات میں سفر کرو، بھلے دن میں سفر کرو، تم امن میں رہو گے۔ اب چونکہ آبادیوں سے جب آپ گزرتے ہیں، یہ فطری بات ہے، جب آدمی آباد علاقوں سے گزرتا ہے تو مطمئن ہو کر گزرتا ہے
تو ایسے ہی ہے نا جی. اور جب آدمی بے آباد علاقوں سے گزرتا ہے تو ڈرتا ہے کہ نہیں ایسی بات؟ بس دیکھو یہی قبرستان ہے نا. اس قبرستان میں دن میں اگر آپ جانا چاہیں تو بڑے بباغ طریقے سے جاتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں اگر سلیم صاحب کو بھیجا جائے کہ جاؤ تو دل کے اندر ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہاں کوئی جنی نہ بیٹھا ہو. حالانکہ وہی قبرستان ہے دن والا بھی، جس میں دن میں آپ بے خوف ہو کر جاتے ہیں، لیکن رات میں آپ اس انداز، یہ تو فطری بات ہے، رات میں آپ جو ہے نا اس انداز سے نہیں جا سکتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے تم پر اتنا احسان کیا کہ تمہارا یہ ایک طویل سفر، جس سفر میں تم شان کے ساتھ تجارت کرتے ہو، میں نے جگہ جگہ پر پانی کا بندوبست کر کے اس کی تمہارے لیے منزلیں تیار کی، اور تاکہ تم جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو اور امن کے ساتھ چلو. لیکن تم نے نہ شکری کی، اور پھر ہم نے جو تمہاری سزا دی وہ آگے والی آیات میں آ رہی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کی جائیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو پاکستان پہ اس وقت مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دے، یہ نقل مکانی کا سلسلہ جو ہے بند ہو جائے، اور لوگوں کو روزگار اور لوگوں کو معیشت لوگ کی بہتری جو ہے اس ملک کے اندر ہو جائے، اور یہاں کا جو ذہین طبقہ ہے وہ بجائے اپنی خدمات دوسرے ملکوں کے سپرد کرے، وہ ٹیلنٹ ہمارا جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر اپنی خدمات پیش کرے، تاکہ یہ ملک جو ہے تیزی کے ساتھ ترقی کر پائے. اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.